وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد بلال اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دو عنوانات اشتہار میں بھی لکھے، ٹیلی فون پہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو عنوانات ہیں، ایک معراج النبی اور ایک شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب میں بر لب نہر رواں دواں تھا تو تیسرا عنوان بھی ذہن میں آیا کہ جب یہ دو عنوان بیان ہوں گے تو فلسفہ بلالی بھی سندر میں بیان ہوگا، تو اس لحاظ سے عنوان ہو گئے تین۔ اور ساتھ حضرت نے اس دفعہ ایک عجیب سی قید لگا دی، کچھ ساتھیوں کی شکایت بھی کر دی کہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی کے بعد، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اس طولانی کے لفظ کی پوری شرح حضرت نے دو لفظوں میں بیان کر دی۔ اس لیے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر کوشش کروں گا وقت کے طول و عرض کا خیال کرتے ہوئے، اگر انہوں نے تین میں سے دو عنوانات سپرد کیے، ایک عنوان میں نے جوڑا، تو اس کو ما قل و دل اور دریا بقوزہ کی ترتیب کی جائے تاکہ مختصر وقت میں تھوڑی تھوڑی موضوع کے حساب سے جھلکیاں بیان کی جائیں۔ ویسے تو آپ کی باتیں ایمان افروز آپ حضرات نے سن لی ہیں، مولانا کا ولولہ انگیز بیان اور جامعۃ البنات میں اور مرکز صیانت المسلمین کے دفتر اور لائبریری میں بھی سنائی دے رہا تھا۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ محترم دوستو، جب مصائب و آلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے، آپ کے جانثار ساتھیوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، بلال حبشی کو ریت کے ذرات پہ لٹایا گیا، بقول علامہ شبلی نعمانی کہ جب ان کے گریبان میں رسی ڈال کر شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچایا گیا، خباب بن الارت جیسے انسان کو انگاروں پہ لٹایا گیا کہ ان کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ پر یہ انگارے بجھ گئے، جب حضرت سمیہ کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا، جب ابو فقیہ کو عبرت کا نشان بنایا گیا، جب حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، جب مظالم بے تحاشا توڑے گئے، پھر مسلمان اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ کے سرزمین حبشہ کی طرح رواں دواں ہونے لگے۔ ابتدا میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے اپنے وطن کو الوداع کہا، رسول اللہ کی زبان مبارک نے انہیں جانے کی اجازت دی، کل 84 لوگوں نے مکہ کو چھوڑا اور سرزمین حبشہ پہ ڈیرا لگایا، اپنے گھر سے بے گھر کر دیے گئے، خانمہ سے بے خانمہ کر دیے گئے، دیش سے دیش نکالا دیا گیا، اور جب بندرگاہ پہ پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا کہ وہاں سے ان کو پکڑ کے لائیں اور پھر ایک دفعہ ان کو سزا دیں، مگر وہ تجارتی جہازوں پہ 5 درہم کے عوض بیٹھ کے سرزمین حبشہ کی طرف رواں دواں ہو چکے تھے۔ اب مکے میں ایک کھچڑی پک رہی ہے کہ یہ تو ہاتھ سے نکل کے ہجرت کر گئے، نکل چکے ہیں، اب انہوں نے وفد تیار کیا،
لاؤ لشکر سے نہیں، ساز و سامان کے ساتھ اور بہت گرام آیا قیمتی تحائف کے ساتھ اس وفد کو لادا گیا۔ انہوں نے جا کر حبشہ میں بطریقوں سے، پادریوں سے پہلے ملاقات کی، تحائف ان کو پیش کیے کہ جناب کل ہم بادشاہ کے دربار میں، حبشی بادشاہ کے ایوان میں مسلمانوں کی شکایت کرنے والے ہیں، جب ہم شکایت کریں تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بھی بادشاہ سلامت کی خدمت میں آ کر ہمارا ساتھ دیجیے۔ تحائف کا چڑھاوا اور نظر ان مکہ کے لوگوں نے پہلے پیش کر دی پادریوں اور بطریقوں کو۔ جب کل شکایت ہوئی تو یہ پادری مکہ والوں کی حمایت میں اتر آئے اور انہوں نے کہا ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے تمہارے پاس آئے، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا۔ مسلمانوں نے انتخاب کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا، جو مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے۔ بادشاہ کے سوالات پر جعفر طیار نے جواب دیا، قرآن کی آیات پڑھی، اس کا دل پسیجا۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو جواب دیا کہ ان لوگوں کو تم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اگلے دن پھر ان کو شرارت سوجی مکہ کے لوگوں کو، بادشاہ کو کہنے لگے ان سے ذرا بلا کے یہ تو پوچھئے کہ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں ان کے خیالات، عقائد و نظریات کیا ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو علیہ اعلان صاف کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تھے یہ تھے یہ تھے، اور بادشاہ غیظ و غضب کا شکار ہوگا، ان کو ہمارے سپرد کر دے گا۔ نجاشی بادشاہ کو مکہ والوں نے کہا جی کہ ان سے بلا کے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر کے دل میں خیال آیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے تو یہ تو عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اگر ہم اس عقیدے کے خلاف بیان کرتے ہیں تو پھر بادشاہ ناراض ہوگا۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار جرأت رندانہ کے ساتھ آگے بڑھے، بادشاہ کے دربار میں کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عیسیٰ کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے، کلیمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ حبشی بادشاہ کے کانوں کی دہلیز سے جب یہ آواز ٹکرائی تو اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور مجمع کے سامنے یوں لہرایا اور کہنے لگا بھائی دھنو، جتنا انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا اس تنکے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ کی ترتیب نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بیان کیا بالکل ٹھیک۔ اب یہاں دوسرا داؤ مکہ والوں کا خطاب پہ چلا گیا۔ اب یہ اپنا منہ بنا کے جوں کہ توں واپس آ گیا۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی۔ مسلمانوں نے گھر چھوڑا، در چھوڑا، مصائب برداشت کیے، سنگلاخ چٹانیں عبور کی، مکہ کی فضاؤں پہ اداس نگاہیں ڈالیں اور حبشہ میں آ کے ڈیرے لگائے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ حبشہ میں ڈیرے لگانے کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ جانا پہچانا علاقہ تھا، یہ ان کی تجارت گاہ تھی اور اس زمین سے وہ مانوس تھے، اور حبشہ کے بادشاہ نے بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ مظالم پھر کچھ مسلمان کچھ عرصے بعد وہ تلک الغرانیق الاولیٰ سورۃ النجم کی آیات جو رحمت کائنات نماز مغرب میں پڑھ رہے تھے تو کچھ شیاطین نے حضور کی آواز میں اپنی ترتیب سمجھائی اور لوگ سجدہ ریز ہو گئے، تو آواز لگ گئی کہ مکہ کے لوگ تو مسلمان ہو گئے، خبریں اڑ کے حبشہ پہنچ چکی کہ وہ لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے یہ پھر واپسی کی راہ لی انہوں نے، تو مکہ کے قریب پہنچ کے اطلاع ملی کہ جناب وہ خبر تو جھوٹی تھی، خبر تو جھوٹی تھی۔ لیکن کچھ لوگ چھپ چھپا کے پھر مکہ میں داخل ہو گئے اور پھر کچھ واپس چلے گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک جھلک تھی ان مصائب کی، ان مظالم کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 7واں سال ہوا تو ایک عجیب منظر آیا۔ ابو جال کے پوتے منصور ابن اکرمہ نے ایک دستاویز لکھی اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو اس دستاویز پر آمادہ کیا کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان لوگوں کا کھانا پینا بند کیا جائے، ان لوگوں کا رشتہ منقطع کیا جائے، ان کو اپنے ساتھ ملنے نہ دیا جائے اور ہم میں سے ان کو کوئی بندہ نہ ملے۔ چنانچہ ایک درہ میں، جس کو کتابوں میں شاب ابی طالب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 7واں سال تھا،
شاب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گیا۔ ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا تھے اور بہت زیادہ پیار تھا، جو کہ حضور کے ابا حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، اس سے زیادہ پیار کے رشتے یہاں بندے ہوئے تھے، اسی لیے مولا علی حضور کی پرورش میں پلتے تھے۔ تو ابو طالب بھی مجبور ہو کر اس درہ میں بند ہو گئے۔ مولانا پتے کھانے کا ذکر کر رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے تلخ کے پتے کھاتے تھے، تلخ کے پتے کھاتے تھے، 3 سال تک اس شاب ابی طالب میں بند رہے۔ یہ مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا، باہر سے اندر نہیں جا سکتا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ایسا ظلم روا رکھا گیا۔ ابو جال کے پوتے نے تحریر لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پہ آویزاں کر دی، ہر آنے جانے والا دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں بنانا۔ حکیم ابن حزام یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ حکیم ابن حزام نے اپنے غلام کے ہاتھ میں کچھ گندم دے کر حضرت خدیجہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ وہاں شاب ابی طالب میں لے جائیں، یہ گندم میری پھوپھو کے حوالے کریں۔ ابو جال نے راستے میں دیکھا کہ حکیم ابن حزام کا غلام گندم لے کے جا رہا ہے، اس نے جپٹا مارنے کی کوشش کی۔ ابو البختری نام کا ایک کافر تھا، اس نے کہا یار اس نے اپنی پھوپھو کو کچھ گندم بھیجی ہے، آپ کیوں اتنی زیادتی کر رہے ہیں، اس کو جانے دیجئے۔ قصہ مختصر، یہاں تک یہ بات جب پہنچی تو پھر ان کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں رحم دل لوگوں کی کہ بھائی یہ ظلم ہے، یہ کن لوگوں پر تم ظلم کرتے ہو، یہ کوئی چین سے نہیں آئے، یہ جاپان سے آنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ عبد مناف کی اولاد ہے، عبد مناف کی اولاد میں ایک ہاشم جس کی لڑی میں رسول اللہ آئے ہیں، اور ایک عبد شمس جس کی لڑی تھی اس ترتیب پر چلتی ہے، کوئی باہر کے لوگ تو ہے نہیں، ایک ہی دادے پر دادے کی اولاد ہیں۔ یہ ذرا سخت لوگ تھے، انہوں نے ان کو بند کر دیا، دوسرے دادے کی اولاد، رشتہ دار ہیں سارے، بند کرنے والے بھی رشتہ دار، بند ہونے والے بھی رشتہ دار، بائیکاٹ کرنے والے بھی رشتہ دار، جن کا بائیکاٹ ہو چکا یہ بھی رشتہ دار، ایک ہی دادے پر دادے کی اولاد۔ خیر رحم آیا، ایک دوسرے سے باتیں کی اور طے ہو گیا بھائی کچھ کرنا چاہیے۔ ان میں ایک مرد دلیر اٹھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی آگے بڑھا، کئی اور لوگوں کو ساتھ ملایا، ہتھیار باندھے، تلواریں نیام سے باہر، اور سیدھا شاب ابی طالب میں پہنچے۔ جتنے مسلمان تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو درے سے نکال کے باہر لائے۔ 3 سال کے بعد یہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی دوران مسلمان تلخ کے پتے کھا کر گزارا کرتے، یہی شاید وہ وقت تھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب پاخانہ کرتے تھے تو بکریوں کی مینگنیوں جیسے پاخانہ کرتے۔ یہی وہ وقت تھا کہ سعد بن ابی وقاص جیسا انسان کہتا ہے کہ کھانے کو جب کچھ نہ ملا، ایک سوکھا چمڑے کا ٹکڑا ملا، اس کو پانی میں بھگو کے صاف کیا اور آگ پہ بھون کے اس کو چوس کے تو گزارا چلایا۔ یہ مسلمانوں پر مظالم جب توڑے گئے اور پھر جب 10 نبوی کو باہر آئے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، بھائی یہ غم کا وہ پہاڑ ایک ختم ہوا، اب یہ 2 غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ترتیب کی کہ جب آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، ام ہانی کا گھر یہ اس دروازے سے خانہ کعبہ سے نکلے، یہ جدھر حجر اسود ہے یوں نکلیں تو مسجد حرام کے اندر ایک ستون ہے، جانکار آپ کو بتائیں گے کہ یہاں ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، 70,000 باقی فرشتے، یہ 3 بڑے فرشتے آئے، رسول اللہ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، ہلایا۔ لوگوں نے بڑی بڑی اس میں وہ ترتیبیں کی ہیں، لیکن اٹھایا کیسے اٹھایا؟ کوئی پیار میں آ کے کہتا ہے ہونٹ اپنے جبریل نے حضور کے قدموں سے لگائے، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، بہرحال اٹھایا، پیار سے اٹھایا۔ اور لوگ دروازے سے آتے جاتے ہیں، مگر یہ پہلا موقع تھا۔ آج کائنات انسانی اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والا انسان آج دروازے کی بجائے چھت کے راستے نکالا گیا، چھت کے راستے
حتیم میں پہنچائے گئے اور وہاں تشت میں آپ کا دل مبارک دھویا گیا، اور پھر وہاں جنت کی جو سواری تھی براق، اس براق پہ سوار کیے گئے، اور بڑا پروٹوکول تھا اس براق کا۔ ایک فرشتے نے نکیل پکڑی، ایک نے جس رکاب میں قدم رکھنا تھا اس کو سنبھالا، اور ایک نے پروٹوکول دے کر سرکار کو اس براق پہ سوار کیا۔ اب یہ براق آنکھ جھپکنے کی رفتار صبح خرامی میں آگے کی سمت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ براق جب پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو ایسے چلتی تھی، اور جب پہاڑی راستے سے نیچے اترتی تھی ایسے ہوتی تھی، ایسے، اور ایسی برق رفتاری سے چلتی تھی کہ جہاں جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس براق کا قدم پڑتا تھا۔ وہ پہنچے راستے میں کہیں ٹھہرنا بھی تھا۔ ایک وہ موقع بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ پھر پہنچے بیت المقدس میں، وہاں اس سواری کو باندھا گیا، وہاں اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کو نماز ادا کرائی، جماعت کروائی، سارے انبیاء علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اب دوسرا سفر شروع ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا یسری، اسرا اس کا معنی تھا راتوں رات کسی کو لے کے چلنا۔ یہاں اس لفظ میں اشارہ دے دیا کہ یہ رات کا سفر تھا۔ اسرا بھی عبدی ہی، اور عبدی ہی میں انتہائی پیار ہے، پیار ہی، عبدی ہی۔ علماء بیٹھے ہیں، استاد جامع شفیع، بھی عبدی ہی، اپنے بندے کو۔ اللہ کوئی اور بھی کہہ سکتے تھے اسرا محمد، یہ کہہ سکتے تھے محمد کو لے گیا، نہیں، اپنے پیارے بندے کو لے گیا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تھا قبلہ اول جو مسلمانوں کا تھا، وہاں تک لے گئے۔ اس کے بعد اب ترتیب بدل گئی، اب سیڑھیاں لگ رہی، سیڑھی۔ اب پہلے اسرا، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی اس واقعے کے اوپر، اور بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، میں نے بھی اردو زبان میں اس کے اوپر کافی مواد جمع کیا، کتاب کی شکل میں آ گئی۔ اب اس کے بعد معراج، چونکہ اب سیڑھی کی ترتیب ہے، اب براق کی ترتیب نہیں، براق یہ تھی وہاں سے لے کے یہاں تک، اب آئی ترتیب سیڑھی والی۔ پھر آگے جناب فرشتوں کے پروٹوکول چلتے گئے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور ہر آسمان پہ فرشتوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سلام ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے، اور سرکار 7واں آسمان سے اوپر چلے گئے۔ ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیری کے درخت کو، کہتے ہیں یہاں اعمال جو زمین سے اوپر جاتے ہیں یہاں تک، اور اوپر سے جو احکام آتے ہیں یہاں تک، یہ ترتیب ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ یہاں تک جبریل پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے جبریل رک گئے، حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے فارسی زبان میں اس کی عکاسی کی۔ جبریل نے کہا، جبریل پیچھے، حضور آگے، فرمایا جبریل ساتھ چھوڑ دیا، فرمایا یا رسول اللہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فردو فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر ایک بال برابر بھی یہاں سے آگے جاؤں گا میرے سارے پل جل جائیں گے، سارے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں نوریوں کا سردار پیچھے، خاکیوں کا سردار یہاں سے آگے۔ پھر عرش بری پہ پہنچے، موسیٰ طور پہ پہنچے، اللہ نے فرمایا اخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ نالین اتارو، آپ وادی طویٰ مقدس میں پہنچے، اتار دیجئے جوتے۔ مگر یہ موقع ہے کہ عرش بری پہ محمد عربی پہنچے تو اللہ نے فرمایا ادن منی، میرے حبیب قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فرق رہ گیا، سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، دو کمان یا اس سے بھی زیادہ۔ عربی محاورے میں یہ لفظ جہاں استعمال کیا جاتا ہے وہاں انتہائی قریب ہونے کا معنی دیتا ہے۔ عرش بری پہ پہنچے، عرض کیا میرے محبیب کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ وہ لے کے آئے ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، ساری کائنات آپ کے پاس ہے، لیکن جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، انکساری لے کے آیا ہوں، التحیات للہ، زبان جو بولے تیرے لیے،
صلوات آزاد جو حرکت کرے تیرے لیے، طیبات بٹووں کی زنجیریں جو کھلیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ الفاظ اللہ پاک نے سنے، فرمایا میرے حبیب اگر تو آپ یہ تحفہ لے کے آئے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، اے میرے حبیب آپ پر سلامتی ہو، آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش بری کے اس پاکیزہ ماحول میں مجھے اور آپ کو نہیں فراموش کیا۔ حضور کی زبان سے نکلا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مکتب سیادت المسلمین میں بیٹھنے والے مسلمانوں پر بھی اللہ کا سلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ اسی معراج کی رات میں عطا فرمایا۔ راستے میں واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم سے ملاقات ہو گئی، پوچھنے لگے کیا تحفہ لائے اللہ کی طرف سے؟ فرمایا کلیم 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری امت پر تھوڑا سا معاملہ تھا تو انہوں نے تو اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، آپ کی امت بھی حق ادا نہیں کر سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں جائیے ذرا کمی کروائیے۔ سرکار گئے 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 رہ گئیں، واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہی سوال، فرمایا 45 رہ گئیں، 5 معاف ہو گئیں، فرمایا حضرت جی ابھی جائیں کم کروائیں، پھر گئے 5 کم، پھر گئے، یہ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 5 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ اس چکر میں جب صرف 5 رہ گئیں تو واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا حضرت ایک چکر اور لا لو، ایک چکر اور لا لو۔ فرمایا موسیٰ اب تھوڑا سا شرم آتی ہے کہ اب میں جاؤں تو یہ تحفہ ہی بالکل ختم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا میرے حبیب آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 کا ان کو اجر ملے گا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو اس سے میرے بھائیوں یہ معراج کا جو تحفہ ہے، یہ نماز یہ مسلمانوں کے لیے معراج ہے، معراج کا تحفہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، عرش بری کا تحفہ ہے، اس کا خیال کیجئے۔ اور پھر جب سرکار راتوں رات واپس آ گئے، تھوڑے سے عرصے میں گئے، تھوڑا سا اگلے دن مکے میں خبر اڑنا شروع ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جناب کہ میں راتوں رات لیلا من المسجد الحرام، لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، بیت المقدس گیا، نماز پڑھائی، آسمانوں پہ گیا، عرش بری پہ گیا، نماز کا تحفہ لایا۔ کافروں نے سوال اٹھا دیا، صدیق اکبر کے پاس پہنچے، ابو بکر بتاؤ یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک آدمی گھر سے نکلے، مسجد حرام میں آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، مسجد اقصیٰ سے آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چہارم، آسمان پنجم اور آسمان ششم اور آسمان ہفتم اور سدرہ سے اوپر جناب عرش بری ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا بتاؤ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے یار محمد کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے میں گیا۔ فرمایا جب میرے آقا یہ بات کہتے ہیں تو 100% ٹھیک ہے، جو کہ حضور کی زبان سے غلط جملہ کبھی نہیں نکلتا۔ مکہ کے کافروں نے سوال داغ دیا، آپ کہتے ہیں کہ میں بہت شارٹ کٹ ٹائم میں وہاں سے وہاں گیا، آپ صرف اتنا بتائیں کہ بیت المقدس کے ستون کتنے؟ حضور نے کہا میں ستون گننے تو نہیں گیا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان کو جواب دو۔ اللہ نے پردے ہٹائے، فرمایا بولو کیا سوال کرتے ہو؟ حضور نے ایک چیز گن کے بتا دی کہ یہ میں نے اس سارے سفر میں دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ تسلی تھی بڑی کہ میرے آقا نے جو دکھ اٹھائے، جو تکلیفیں اٹھائیں، وہ عقبہ بن ابی معیط جو ابو جال کے حکم پر اوجڑی لایا تھا گندی، اور سرکار کے سر مبارک سجدہ میں رکھے ہوئے اس نے حرم کعبہ میں حضور پر جو اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالی تھی اور سرکار کو جب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، ایک ظالم نے آپ کے سر کے مفرق میں جب وہ کوڑا ڈالا تھا، ایسے مظالم جب آپ پر ٹوٹ رہے تھے، شکستہ دل ہو رہے تھے آپ، لیکن اللہ جب کہتے ہیں کہ میرے حبیب انا عند منکسرۃ القلوب، میں تو شکستہ دل لوگوں کے پاس ہوتا ہوں، آپ کا دل ٹوٹا زمین پہ لیکن میں آپ کے دل کو جوڑنے کے لیے عرش بری پہ آپ کو بلا۔ یہ تھی معراج۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا موضوع معراج کا۔
اب موضوع اگلا کون سا؟ شان امیر باقی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم